نصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام محب گرامی عزت مآب عالی جناب سلطان بھائی اپنے دروازے پر نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ رکھے ہیں، جس میں آپ اور ہم تشریف فرما ہیں. تھوڑی دیر سننے اور سنانے کا ماحول بنائیے، انشاءاللہ ایمان عقیدہ نکھر کر کے سامنے آئے گا. چنانچہ شاعر لکھتے ہیں کہ زبان جب ذکر رسول کرتی ہے، زبان جب ذکر رسول کرتی ہے تو سخن کی داد رب سے وصول کرتی ہے. نہ ہو جس بیمار کا علاج سارے زمانے میں، نہ ہو جس بیمار کا علاج سارے زمانے میں، اس کا علاج تو مدینے کی دھول کرتی ہے، اس کا علاج تو مدینے کی دھول کرتی ہے. اور آگے لکھتے ہیں، توجہ دیجئے، ایمان تازہ ہوگا، نور ایمان دوبالا ہوگا. کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. عزیزان ملت اسلامیہ، سماج کا حال عجیب و غریب ہو چکا ہے. کسی دینی پروگرام میں انسان اپنے یار دوستوں کو، محلے والوں کو، عزیز و اقارب کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، مگر لوگ دینی کاموں میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہی اگر کسی نوٹنکی یا دوسرا پروگرام ہوتا تو بلا دعوت کے لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے آنے لگتے. ملت کے غیور مسلمانوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. چند منٹ سننے اور سنانے کا ماحول بنائیے. آئیے سب سے پہلے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جھوم کر کے درود پاک پیش کیجئے اور محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم و حبیبنا و نبینا سیدنا مولانا و مولانا محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں.
زکات دیتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زکات قبول ہوئی یا نہیں. حج کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں. صدقات و خیرات کرتے ہیں مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں. مگر ملت کے غیور مسلمانوں یاد رکھو، درود ایک ایسا عمل ہے، ایک انسان جب نبی مکرم سید الانبیاء کونین کے دلہا کی ذات تطہیر پر درود پیش کرتا ہے تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے درود کو اپنی بارگاہ علی وقار میں قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ملت کے غیور مسلمانوں، جب بھی آپ سے کہا جائے کہ درود پڑھو تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تطہیر پر خلوص و للہیت کے ساتھ جھوم کر کے درود پاک پیش کرنے کی کوشش کرو. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت انسان ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پیڑ پودے، شجر و حجر، خشک و تر، سب کے سب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تطہیر پر درود پیش کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ایک پتھر یا ایک کنکر یا ایک اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں کیسے درود پڑھیں گے؟